بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو دو باتوں پر مشتمل ہوگی۔ ایک، جنت میں جنتی کو کون کون سی نعمتیں ملیں گی، اور دوسرا، جنت میں بچے پیدا ہوں گے یا نہیں۔ اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جنت کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اسے اپنے اولیاء کا گھر اور اپنے محبوب بندوں کی دائمی رہائش گاہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کے حصول کے لیے نیک کام کرنے کا کہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک جنتی کو جنت میں کیا کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں۔ کسی نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا اور اسے اپنے اولیاء کا گھر قرار دیا، اور اپنے برگزیدہ منتخب پسندیدہ بندوں کی رہائش گاہ بنا دیا، اور اسے اپنی رحمتوں، کرامتوں اور رضا سے بھر دیا ہے، اور اسی کی طرف ترغیب دلائی ہے، اور اسی کی دعوت دی ہے، اور اس کا نام دارالسلام یعنی سلامتی والا گھر رکھا ہے۔ ایسا گھر جس کی نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں اور نہ ہی فنا ہوں، ایسا گھر جس میں ہر بھلائی اضافے کے ساتھ ہے، اور یہ جنت ان لوگوں کی مشتاق ہے جو اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہی سجائی گئی ہے جو اس کے خواہش مند ہیں۔ قرآن و حدیث میں کئی مقامات پر اس کی صفات یعنی نعمتوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس میں رہنے والے بڑے سعادت مند ہیں، اور اس کے وارث بہت ہی کامیاب ہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ جنت میں تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا تصور یعنی خیال آیا۔ جنت ایسا گھر ہے جس کے مناظر شاندار اور روشن ہوں گے، اور اس کا صحن بہت ہی خوبصورت ہے، اور تعمیر بڑی عمدہ ہے، اور اس میں ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی ہے، اور اس کی دیواروں کا گارا انتہائی تیز کستوری کا ہے، اور اس کے پتھر ہیرے اور موتی کے ہوں گے، اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جو بھی اس میں داخل ہوگا نعمتوں میں رہے گا، پریشان نہیں ہوگا اور ہمیشہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، اور نہ ہی اس کی جوانی ختم ہوگی۔ سب سے پہلے جنت میں جانے کا شرف، اور سب سے پہلے ہمارے نبی اور سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، تو ان سے خاصاً یعنی جنت کا پہرے دار کہے گا کہ آپ کون ہیں؟ وہ جواب دیں گے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ کہے گا کہ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے میں کسی کے لیے بھی دروازہ نہ کھولوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں، سلامتی اور برکت نازل فرمائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنت میں جانے کے بعد جو گروہ سب سے پہلے جنت میں جائے گا وہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا، اور جو لوگ ان کے بعد ہوں گے وہ آسمان کے سب سے زیادہ چمک دار ستاروں کی مانند روشن ہوں گے۔ جنتیوں کو قضائے حاجت کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اور نہ ہی انہیں بلغم اور تھوک آئے گا۔ ان کے کنگھے سونے کے ہوں گے، ان کا پسینہ کستوری کی خوشبو والا ہوگا، اور ان کی اودان اودھی کی ہوگی۔ ان کے درمیان نہ کوئی اختلاف ہوگا اور نہ ہی بغض، سب ایک انسان کی مانند ہوں گے، آدم علیہ السلام کی طرح 60 فٹ لمبے اور 7 فٹ چوڑے ہوں گے، اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے۔ جنت والے جنت میں اس حالت میں داخل ہوں گے کہ ان کے جسم پر بال نہیں ہوں گے، اور ان کی داڑھی بھی نہیں ہوں گی، نو عمر لڑکوں کی طرح ہوں گے، سفید رنگ، اور سر کے بال گھنگریالے ہوں گے، سرمگی آنکھیں، اور عمر 33 سال کی ہوگی۔ ان کے چہروں پر عزت، نور، خوبصورتی اور تازگی نمایاں ہوگی۔ آپ
ان کے چہروں میں نعمتوں کی رونقیں دیکھیں گے۔ جنتی ایک دوسرے کو پکاریں گے کہ بے شک تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، اور تندرست رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی، اور ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ نعمتیں ملتی رہیں گی، کبھی ختم نہ ہوں گی، اور تمہارے لیے جنت میں ہر قسم کے پھل ہیں۔ اور اگر جنتیوں میں سے ایک شخص جھانک لے اور اس کے گنگن نظر آ جائے تو ان کی روشنی سے سورج کی روشنی اس طرح مٹ جائے جس طرح سورج کی روشنی سے ستاروں کی روشنی مٹ جاتی ہے۔ سب سے کم درجے والے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو جنتیوں میں سب سے کم درجے والا شخص آئے گا، اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہے گا اے میرے رب کیسے؟ جب تمام جنتی اپنی جگہوں میں جا چکے ہیں اور اپنی نعمتوں کو بھی حاصل کر چکے ہیں تو اس سے کہا جائے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ کو وہ سب کچھ مل جائے جو دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس ہوتا ہے، تو پھر آپ راضی ہوں گے؟ وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا یہ تو تمہارا ہی ہو گیا، اور اس کے ساتھ اس جیسا پھر اس جیسا تو 5ویں مرتبہ وہ کہے گا کہ میرے رب میں راضی ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا یہ بھی تمہارا، اور 10 گنا زیادہ بھی تمہارا، اور وہ سب نعمتیں تمہاری جو تمہارا دل چاہے اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ وہ کہے گا میرے رب میں خوش ہو گیا۔ جنتیوں کو آخری 2 چیزیں کمال کی حاصل ہوں گی، ایک اللہ کی رضا اور دوسرا رب کا دیدار۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جب سب نعمتیں دے چکے ہوں گے تو پھر فرمائیں گے اے جنتیوں، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں اور تیری عطا کردہ سعادتوں سے بہرہ ہیں اور ہر بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ وہ فرمائے گا کیا تم سب خوش ہو؟ وہ کہیں گے ہمارے پیارے رب ہم خوش کیوں نہ ہوں، حالانکہ آپ نے تو ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں جو کسی کو عطا نہیں کی۔ وہ فرمائے گا کہ کیا میں اس سے بھی افضل چیز آپ لوگوں کو نہ دوں؟ جنتی کہیں گے کہ اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ وہ فرمائے گا کہ میں اپنی رضا آپ لوگوں کے لیے جاری کر رہا ہوں اور آج کے بعد کبھی آپ لوگوں سے ناراض نہیں ہوں گا۔ جب اللہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے گا تو پھر ایک اعلان ہوگا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے تو انہوں نے 14ویں کے رات کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا آپ سب جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہیں اور اسے دیکھنے میں سب کو اکٹھا ہونے کی بھی ضرورت نہیں، اسی طرح اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور جنت عدن میں اللہ اور جنتیوں کے درمیان صرف کبریائی کی چادر حائل ہے جو اس کے چہرے پر ہے، اور پکارنے والا پکارے گا اے اہل جنت بے شک اللہ کے پاس تمہارے لیے ایک وعدہ ہے جسے وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے نیکیوں والے میزان کو بھی بھاری کر دیا، ہمارے چہروں کو بھی منور کر دیا، ہمیں جنت میں بھی داخل کر لیا اور آگ سے بھی بچا لیا، اب کون سا وعدہ باقی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حجاب کو ہٹائے گا اور وہ اس کی طرف دیکھیں گے اور ان کو جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوں گی ان سب سے زیادہ پسندیدہ نعمت یہی ہوگی کہ وہ اپنے رب کو دیکھتے رہیں۔ ناظرین یہ وہ چیزیں ہیں جو رب عطا کرے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے جنتی جنت میں جس چیز کی خواہش کریں گے وہی انہیں ملے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا جنت میں بچے بھی پیدا ہوں گے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن جب جنت میں اولاد چاہے گا تو حمل زچگی اور پرورش اسی وقت ہو جائے گی جیسے وہ چاہے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ زچگی کے بعد وہ 33 سالہ کڑیل جوان ہو جائے گا۔ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔